شہر میں قیام امن کے لیے کراچی پولیس چیف کا بڑا فیصلہ، جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں 5 دسمبر کے بعد ضبط کر لی جائیں گی۔ جعلی غیر قانونی نمبر پلیٹس کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ، جاوید عالم اوڈھو کی شہریوں کو 10 دن میں نمبر پلیٹس درست کرانے کی وارننگ۔ کراچی پولیس آفس میں اہم اجلاس، جاوید عالم اوڈھو کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، ٹارگٹ کلنگ، ہوائی فائرنگ، بھتہ خوری اور دیگر سنگین جرائم کے سد باب کا حکم۔ ضلع وسیع میں اکثر شادی ہالز کی بغیر اجازت تعمیر کا انکشاف، کمرشل رہائشی پلاٹس اور مارکیز کی تعمیر کے لیے بھی اجازت نہیں لی گئی۔ غیر قانونی شادی ہالز، مارکیز 200 سے 1200 گز کے پلاٹس پر تعمیر کیے گئے۔ ایس بی سی اے ضلع وسیع نے 230 شادی ہالز مارکیز پر رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ نیب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے جمع کرائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق غیر قانونی شادی ہالز مارکیز مالکان کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ضلع شرقی میں پورشنز فلورز کے لین دین، فروخت اور ٹرانسفر پر پابندی عائد، ڈپٹی کمشنر شرقی نے نئے احکامات جاری کر دیے۔ اطلاع ضلع شرقی کے تمام علاقوں پر ہوگا، خلاف ورزی پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی کی 60 اہم سڑکیں دوبارہ تعمیر کی جائیں گی، وزیر اعلیٰ کا 315 اندرونی گلیوں کی بھی فوری مرمت کا حکم۔ مراد علی شاہ نے نکاسی آب کا نظام بھی لازمی قرار دے دیا۔ بڑے شہر کی ترقی کے لیے بڑوں کے اجلاس میں بڑے فیصلے، کراچی کی تعمیر نو کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، شہر میں ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات، شہر کی روشنیاں بحال کرنے کے لیے اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و مرمت کا حکم، کیماڑی میں آر او پلانٹس کے افتتاح پر میئر کراچی کو مبارکباد۔ ہم میئر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ شہر بنیادی طور پر ہم سب کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ایم کیو ایم ہو، یہ ہم سب کا شہر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اس شہر کی خدمت کریں، اس شہر کے عوام کی خدمت کریں۔ میئر کراچی کا سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم، متحدہ رہنماؤں کے ہمراہ گرین لائن منصوبے کا جائزہ لینے پہنچے۔ علی خورشیدی، طٰہٰ احمد، امین الحق، ارشد وہرا، راجہ انصاری ہمراہ تھے۔ راجہ خلیق انصاری بولے، گرین لائن وفاقی حکومت کا پروجیکٹ ہے، سندھ حکومت کے تحفظات دور کر دیے۔ امین الحق نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، کراچی کے لیے وفاق سے لڑیں گے، فنڈز بھی لے کر آئیں گے، پی آئی ڈی سی ایل کے پاس پیسوں کی کمی نہیں۔ الحمدللہ تمام اسٹیک ہولڈر، پی آئی ڈی سی ایل ہو، کے ایم سی ہو، ایم کیو پاکستان ہو یا پی ایم ایل این ہو، ہم آن بورڈ ہیں۔ الحمدللہ 1.9 کلومیٹر کا جو منصوبہ ہے، جس کے اوپر میرا خیال ہے 3 اسٹیشن بھی موجود ہوگا اور 7 ڈے کے اوپر ہے اور اس سے آگے مختلف جگہوں پر ہے، تو ہم اسے انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹائم لائن دی گئی ہے 31 اکتوبر ہر صورت میں مکمل کرنا ہے۔ گرین لائن یا اوور آل کراچی موبلٹی کے حوالے سے جتنے بھی ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں، اس کا جو فائدہ ہے وہ کراچی والوں کو ہونا ہے، ایک عام کراچی والے کو ہونا ہے، لیکن جب تک وہ فائدہ نہیں ہوتا بہت ساری تکالیف، بہت ساری پریشانیاں لوگوں کو جھیلنا پڑتی ہیں۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھدائی کر کے چلے جائیں اور پھر کوئی اور مسئلہ ہو، عدالت میں چارہ جوئی سٹارٹ ہو جائے اور خمیازہ ہم کراچی والے بھگتیں۔ تو پہلی کمٹمنٹ جو ان کی جانب سے آئی ہے وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کام 31 اکتوبر 2026 تک مکمل کر دیا جائے گا اور اس کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم صاحب کا کہ انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو پیسے تھے ان کو ایلوکیٹ کیا۔ سڑک ٹوٹے تو الزام میئر پر، وفاقی وزیر کو کوئی نہیں پکڑتا۔ میئر کراچی کا گرین لائن منصوبے پر اظہار اطمینان، کہا تحفظات کے اظہار کا مقصد کام کو مزید بہتر بنانا ہے، ڈرینیج اور سیویج مسائل حل کرنے پر زور دیا۔ منصوبہ 31 اکتوبر 2026 تک مکمل فعال ہونے کا وعدہ کر لیا۔ شاہراہوں پر لائٹس فوری بحال کرنے کا حکم، محکمہ انجینئرنگ سے لائٹس بندش پر رپورٹ طلب کر لی۔ مرتضی وہاب نے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح قرار دیا۔ شہر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری، میئر کراچی نے کورنگی کے حسرت موہانی کالونی اور چڑیا گھر میں جاری کاموں کی ویڈیوز شیئر کر دی۔ کہا حسرت موہانی کالونی کی تباہ حال سڑک کی اثر نو تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ چڑیا گھر میں جانوروں کے لیے بین الاقوامی طرز کا نیا پنجرہ بنایا جا رہا ہے۔ بلدیاتی کونسلز کو حکومت کے اختیارات میں مداخلت سے روک دیا گیا، تمام خط و خطابت صرف مجاز افسران کے ذریعے ہوگی۔
چیف ایگزیکٹو ٹاؤن آفیسر یا سیکرٹری مجاز ہیں. ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے ذریعے خط و کتابت لازم قرار. محکمہ بلدیات نے حکم نامہ جاری کر دیا. اس وقت بھی پورے ملک میں بلدیاتی جو بھی نظام کہہ لیں وہ سب سے بہتر اس وقت سندھ میں ہے. سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی وہ واحد گورنمنٹ ہے جو منتخب لوگوں کو اور عام لوگوں کی بات کرتی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے. سندھ کا بلدیاتی نظام تمام صوبوں سے بہتر. وزیر بلدیات ناصر شاہ بولے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی عوامی مسائل کا حل ہے. منتخب بلدیاتی نمائندوں کو بااختیار بنانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی. گنے کی کرشنگ شروع نہ ہونے سے سندھ میں چینی کا بحران. چینی 10 سے 12 روپے کلو مہنگی. تاجر کہتے ہیں گزشتہ ہفتے چینی کی قیمت 183 روپے کلو تھی. شہریوں کا چینی کی قیمت فوری کم کرنے کا مطالبہ. شہر قائد میں نیشنل گیمز کی تیاریاں. صدر زرداری مہمان خصوصی ہوں گے. سیکیورٹی پر سندھ حکومت کی ہائی لیول کمیٹی کا اہم اجلاس. وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے اجلاس کی صدارت کی. وزیر تعلیم سردار شاہ، میئر کراچی مرتضی وہاب کی بھی شرکت. تمام وی آئی پیز کو QR کوڈ والا دعوت نامہ بھیجا جائے گا. خواتین کھلاڑیوں کو پنک بسوں پر نیشنل اسٹیڈیم پہنچایا جائے گا. ایمرجنسی ریسپانس کے لیے فائر بریگیڈ کی فراہمی KMC کی ذمہ داری. شہر قائد میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رونقیں عروج پر. برکینا فاسو کی مصورہ کی فائن آرٹ پر خصوصی ورکشاپ. شاہد رسام سمیت آرٹ اسکول کے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت. امریکی اداکارہ کی جانب سے تھیٹر ورکشاپ. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ، استاد محمود خان، اسپین کی تھیٹر اداکارہ سمیت اہم شخصیات کی شرکت. امریکی موسیقار ایرکا لورین وائس کا موسیقی کی تربیت کا منفرد انداز. آڈیٹوریم 2 میں 2 ایرانی فلموں کی نمائش. فنکاروں نے خوب داد سمیٹی. جنوبی کوریا کی موسیقی نے سما باندھ دیا. فرانس کے آرٹسٹ شفومی کی کراچی سے محبت. آرٹس کونسل کی دیواروں کو آرٹ میں ڈھال دیا. کراچی والوں کی جانب سے والہانہ استقبال پر اظہار تشکر. میورل آرٹ کا افتتاح صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کیا. بولے شفومی کا آرٹ امن، محبت اور اتحاد کی علامت ہے. فیڈرل بی ایریا بلاک 14 میں لوٹ مار. ملزمان خاتون سے طلائی زیورات لے کر فرار. فیملی کو گھر کی دہلیز پر لوٹنے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. ملزمان واردات کے بعد بآسانی فرار ہو گئے. سہراب گوٹ پولیس کا افغانیوں کے خلاف آپریشن. درجنوں گرفتار. دوران آپریشن مشتعل افراد کا پولیس موبائل پر پتھراؤ. 2 پولیس اہلکار زخمی. پولیس موبائل کو شدید نقصان پہنچا. مچھر کالونی، الاسف سکوائر، جمالی گوٹ میں آپریشن جاری. کراچی میں سلطنت عمان کے قومی دن کی پروقار تقریب. گورنر کامران ٹسوری وزیر اعلیٰ سندھ کے بطور مہمان خصوصی شرکت. صوبائی وزراء ضیاء الانجار، سعید غنی، DG وزارت خارجہ عرفان سومرو کی بھی شرکت. امریکہ، فرانس، روس، ملیشیا، جرمنی، UAE، سعودی قونصل جنرلز کی شرکت. قطر، جاپان، ایران، عراق، اٹلی، تھائی لینڈ کے قونصل جنرلز بھی رونق افروز ہوئے. وزیر اعلیٰ سندھ سے UAE قونصل جنرل کی ملاقات. بخیت عتیق الرمیتی نے مراد علی شاہ کو قومی دن کی شرکت کی دعوت دی. وزیر اعلیٰ سندھ کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم. دونوں رہنماؤں کا سرمایہ کاری اور تجارتی شراکت داری کے فروغ پر اتفاق. کراچی اور قازقستان کے شہر الماتی کو سسٹر سٹی بنانے پر اتفاق. منظوری کے لیے حکومت سے رجوع کیا جائے گا. کمشنر کراچی حسن نقوی سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات. تجارت، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں پر تبادلہ خیال. کمشنر کا کراچی کی ترقی کے لیے دونوں ممالک میں باہمی تعاون بڑھانے پر زور. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جہانگیر علی کا UC1 مائی گاڑی کا دورہ. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی نے زیر تعمیر کھجور کے باغات کا معائنہ کرایا. بولے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت فیض چوک تا جام چاکرو 2 کلومیٹر طویل سڑک تعمیر کی جا رہی. اس پرفضا مقام کا افتتاح 2 ماہ کے اندر کر دیا جائے گا.
ذہنی امراض اور ڈپریشن کے شکار افراد کے لیے مفت علاج کی سہولت. دستگیر میں چلڈرن آف آدم نیورو سائیکیٹرک کلینک کا افتتاح. سی ای او شہزاد سڈل نے افتتاح کیا. ڈاکٹر محمد توفیق اور ڈاکٹر رمیش کمار کی بھی شرکت. کلینک میں ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری اور دیگر سہولتیں بھی میسر. شہزاد سڈل کا کہنا تھا کہ عوام ذہنی بیماری اور ڈپریشن کو معمولی نہ سمجھے. ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں ڈی فارمیسی کے طلباء سراپا احتجاج. فائنل ایئر کے طلباء کو کلینکل فارمیسی کے پیپر نہیں دینے دیے گئے. مظاہرین کا کہنا تھا حاضری 70% سے زائد ہے. دوبارہ پیپر کے لیے نئی فیس جمع کرانا ہوگی. دن ضائع ہوا اور پیپر بھی نہیں ہوا. تدریسی اور غیر تدریسی اسٹاف کا غیر مقامی پوسٹوں پر تعیناتیوں کا انکشاف. محکمہ اسکولز کا سخت نوٹس. غیر مقامی اسکولز میں تعینات اسٹاف کو غیر حاضر تصور کیا جائے گا. ڈائریکٹر مرزا ارشد بیگ نے 7 اضلاع کے افسران کو خط بھیج دیا. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی وارننگ. جمشید کوارٹر میں اسٹریٹ کرمنل کا پیٹرول پمپ پر دھاوا. لمحوں میں لوٹ مار، سیکنڈز میں فرار ہو گیا. اکیلا ہی کیشیئر سے لوٹ مار کرتا رہا. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 21 کو موصول. پاس کھڑے اے ایس آئی نے فائرنگ کی. جوابی فائرنگ میں زخمی ہو گیا. پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی. شہری پارک جائیں، بائک کو لاک لگائیں اور بار بار چیک کریں. شہری کی پارک کے اندر باہر سے موٹر سائیکل غائب. شاہ فیصل کالونی میں شہری کی موٹر سائیکل چوری. ملزم نے جائزہ لیا، موبائل فون نکالا، ماسٹر چابی سے لاک کھولا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور چلتا بنا. سالڈ ویسٹ جمشید زون ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ڈمپنگ پوائنٹ عذاب بن گیا. پی ای سی ایچ ایس قائدین اسکول کے ساتھ ڈمپنگ پوائنٹ ختم نہ کرنے کے خلاف احتجاج. طلباء اور اساتذہ نے شدید نعرے بازی کی. شارع فیصل پر نرسری کی سڑک گندے پانی میں ڈوب گئی. شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے. یہاں یہ کچرا کنڈی جو ہے کافی سالوں سے موجود ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اس کی اسمیل کی وجہ سے، گندے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں اور ان کے والدین آ کے یہاں شکایت بھی کرتے ہیں اور بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، اساتذہ کرام بھی متاثر ہو رہے ہیں. اس کچرا کنڈی سے گیند آتی ہے، بدبو آتی ہے اور مچھر پھیلتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں. پھر ہماری پڑھائی بھی ڈسٹربنگ ہوتی ہے. ایدھی فاؤنڈیشن کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملانے کا مشن کامیابی سے جاری. 17 سال پہلے گم ہونے والی لڑکی کو والدین کے حوالے کر دیا. کرن 10 سال کی عمر میں اسلام آباد سے آئس کریم لینے گھر سے نکلی تھی. والد نے بہت ڈھونڈا، مقدمہ بھی درج کرایا. کرن کی بھی خوشی دی تھی. میں آئس کریم لینے گئی تھی تو پھر میں وہاں سے گم ہو گئی تھی. یاد آئیں گے سب لوگ، یاد آئیں گے مجھے، بھابھی، فیصل بھائی، سب لوگ مجھے بہت یاد آئیں گے. ٹھیک ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ ان سے ضرور بات کروں. مجھے بہت خوشی ہے، یہ اپنے گھر کو جا رہی ہے، اپنے ماں باپ سے ملے گی، بھائی بہنوں سے ملے گی اور ہمیں یاد تو آئے گی، اس لیے کہ اتنا عرصہ 17 سال ہمارے پاس تھی یہ بچی، تو یاد تو آئے گی. تو بس رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ، اس سے بات چیت کرتے رہیں گے. وزارت تجارت نے 5 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی تیار کر لی. صنعتکاروں کا مجموعی ایکسپورٹ پالیسی لانے کا مطالبہ. صدر اول پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن راشد صدیقی بولے برآمدات بڑھانے کے لیے پیداواری لاگت کو کم کرنا ہوگا. پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتیں ریجنل ممالک سے بہت زیادہ ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی فوڈ ایکسپورٹ نمائش کا کل سے آغاز. وفاقی وزیر جان کمال خان افتتاح کریں گے. باسمتی چاول، آم، پنک سالڈ، سی فوڈ، گوشت سمیت مختلف مصنوعات پیش کی جائیں گی. نمائش میں 80 ممالک کے 800 سے زائد نمائندوں کی کراچی آمد. فوڈ ایک 2025 میں $1 ارب سے زائد ایکسپورٹ ڈیلز متوقع. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام. 100 انڈیکس میں 118 پوائنٹس کی کمی، 1,61,984 پر بند ہوا. روپے کی قدر میں 1 پیسے کی معمولی بہتری. انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 61 پیسے پر پہنچ گیا. اور سندھ پولیس گیمز میں شریک پولیس اہلکاروں کا اعزاز. شاہیر آفریدی نے باکسنگ مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا. کانسٹیبل اطہر تنسازی مقابلہ جیت کر مسٹر سندھ پولیس بنے. دونوں مستقبل میں مزید اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم.